15ویں پارے کا نام سبحان الذی ہے۔ یہ سپارہ 21 رکوعات اور 4 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے 12 رکوعات سورۃ بنی اسرائیل میں اور پھر 9 رکوعات اور 4 آیات سورۃ الکہف میں آتے ہیں۔ 15ویں پارے کا آغاز سورۃ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ یہ سورت 12 رکوعات اور 111 آیات پر مشتمل مکی سورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 17واں ہے۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل اس لیے رکھا گیا کہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام اسراء ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کی معراج کے سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، وہ سفر اسراء، سفر معراج کا ذکر ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورت اسراء بھی کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی میں پے در پے غم، حزن، تکالیف آنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو انتہائی اہم اور خوش کن رات، معراج کی رات، شب معراج سیر کرائی، جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر 7واں آسمان، پھر لامکاں، پھر اللہ سے ملاقات اور پھر تحفے تحائف لے کر نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ تاریخ نبوت میں، تاریخ ملائکہ میں، تاریخ انسانیت میں حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کرنے والی سیر ہے، اور اس واقعے کی مزید تفصیل آپ کو 27ویں پارے کی سورہ نجم میں ابتدائی آیات میں ملیں گی۔ اس صورت میں توحید، رسالت، قیامت اور قرآن کی حقانیت، نماز تہجد کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص محمد الرسول اللہ کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، اور مسجد اقصی کا ارد گرد برکتوں والا ہے۔ یہ معراج جسم اور روح کے ساتھ ہوئی۔ عبد چونکہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اس لیے معراج نبی علیہ السلام کو عالم بیداری میں ہوئی، بنفس نفیس ہوئی۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان بڑا جلد باز ہے، وہ بھلائی کی طرح بسا اوقات برائی مانگنے میں بھی جلد بازی کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر شخص کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، جو اس کے سامنے قیامت میں پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اسے پڑھ، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اخلاق عظیمہ کا ذکر کیا اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین پر احسان کرو۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کے سامنے شفقت اور عاجزی سے جھکے رہو، اور اللہ سے ان کے لیے دعا مانگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور پوسا۔ پھر فضول خرچی کو
منع کیا کہ فضول خرچی نہ کرو، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن ایسا بھی ایسا بھی نہ کرو کہ تم بخیل ہو جاؤ، بخل بھی نہ کرو کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں کے ساتھ باندھ لو، یعنی میانہ روی اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے مت قتل کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، کسی بے گناہ کو مت قتل کرو، اور یتیموں کے مال ظلماً کھانے کے قریب بھی مت جاؤ، وعدہ پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدوں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ، مت پڑو، اور زمین پر اکڑ کر تکبر کر کے مت چلو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو اکڑ کر چلنا نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تو ہمارے پہاڑوں کی بلندیوں سے بلند ہو سکتا ہے، اس لیے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا، تکبر سے منع کیا گیا۔ 15ویں پارے کے 5ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، 7 آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ پھر قیامت کا ذکر آتا ہے، اور قیامت کے انکار کرنے والوں اور زندہ مردوں کو اٹھائے جانوں کے انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو کہہ دیں جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا بغیر نمونے کے، بغیر ماڈل کے، بغیر سمپل کے، جب تمہیں اس نے پیدا کیا تو اب تو پیدا کرنا اس کے لیے اور بھی آسان ہے۔ قل کہہ دیجئے قل الذی فطرکم اول مرہ، وہی ذات تمہیں پیدا کرے گی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ پھر 6 رکوع میں اللہ رب العزت نے کچھ باتوں سے آزمائش اس کا ذکر کیا اور فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے بندو جب بھی تم بات کرو تو اچھی بات کرو، ایسی بات نہ کرو کہ جس سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو اور شیطان اشتعال پیدا کر کے تمہارے درمیان رنجشیں اور دشمنیاں پیدا کر دے۔ بے شک شیطان تمہارا انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ پھر ہم نے واقعہ معراج کو تمہارے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو نظارہ ہم نے تمہیں دکھایا وہ ہم نے نہیں کیا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ یہاں رؤیا کا لفظ عالم بیداری میں دیکھنے کے لیے مستعمل ہے، اور صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن باب وما جعلنا الرؤیا التی میں ہے، حضرت ابن عباس کا قول ہے برؤیا ہاؤنا رؤیا عین، یہاں رؤیا سے مراد عالم بیداری میں دیکھنا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں معراج کی۔ پھر 7ویں رکوع میں بنی آدم کی تکریم کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، فضیلت دی، اور خشکی اور تری میں اس کے لیے سواریاں پیدا کیں اور طیب رزق دیا، اور بہت سی مخلوق پر اس کو فضیلت دی۔ 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ جو دنیا میں حق سے آنکھیں بند کیے رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا
حق سے دور ہوگا، برباد ہوگا۔ 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مقام محمود کا وعدہ کیا۔ اس رکوع میں نمازوں کا اجمالی ذکر ہے، فجر کی نماز کا التزام کرنے کا حکم ہے، اور فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کے وقت فرشتوں کی حضوری ہے، اور تہجد کی ترغیب ہے، اور اللہ رب العزت مقام محمود پر، یعنی مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، اس کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے حبیب تم یوں کہو اے پروردگار تو جہاں بھی مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے غلبہ و اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اے نبی اعلان کر دیں جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن حکیم کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیں روح میرے رب کا حکم ہے، تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ پھر کافروں کے بے جا مطالبات کا ذکر ہے کہ کافر کہتے ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں، شاندار کھجوروں اور انگوروں کا باغ لگا دیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، یا پھر ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، یا آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ کر کتاب لا دو جسے ہم پڑھیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب خرافات کے جواب میں اتنا فرما دیں قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کسی کی خواہش کی تکمیل کا پابند نہیں ہے، اور میں تو اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول۔ پھر 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر انسانوں کے پاس رب کی رحمتوں کے خزانوں آ جائیں تو یہ خزانوں کے ختم ہونے کے خوف سے ہاتھوں کو روک لے، اور انسان واقعی بڑا تنگ دل اور بخیل ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اور 12ویں رکوع جو کہ سورۃ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دے کر بھیجا، اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا کہ قرآن حق ہے اور آپ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جو لوگ حقیقت کا علم رکھنے والے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اور رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تم اللہ کا ہو یا رحمان، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ آپ اعلان کر دیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورۃ الکہف یہ 12 رکوعات اور 110 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 18واں ہے۔ عربی میں غار کو کہف کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس صورت میں اصحاب کہف کے علاوہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے،
موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، ذوالقرنین علیہ السلام کا بھی واقعہ سورۃ الکہف میں۔ اس کی پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ ہر طرح کی ستائش اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ سچی کتاب قرآن نازل فرمایا جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ پھر ایمان والوں کا ذکر ہے کہ وہ غار والوں کا ذکر ہے کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ غار میں جاتے ہوئے انہوں نے رب کریم سے رحمت اور ہدایت کی دعا کی اور برسوں تک وہ نیند میں سوئے رہے۔ پھر 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ان چند نوجوانوں کا ذکر کیا جنہوں نے غار میں پناہ لے کر اپنا ایمان بچایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کئی سالوں تک ان کو غار میں سلا دیا، 309 سال، اور ان کی قوم انہیں شرک کی طرف، کفر کی طرف آمادہ کرتی۔ انہوں نے اپنا دین، اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے کوچ کیا اور ایک غار میں پناہ لی۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اصحاب کہف غار میں پڑے سوتے رہے، سردی گرمی دن رات ہر حال میں اللہ ان کی حفاظت کرتا رہا اور فرشتے ان کی کروٹیں بدلتے تھے، اور دیکھنے والا انہیں بیدار خیال کر کے جوں ہی دیکھتا مرعوب ہو کر بھاگ جاتا۔ ان کے اصحاب کہف کے ساتھ کتا بھی تھا، اور کتا غار کے دہانے پر ایسے بیٹھا ہوا سو رہا تھا جیسے وہ گھات لگا کر کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہو۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور جب اللہ نے انہیں بیدار کیا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کم لبثتم، کتنے ٹھہرے ہم؟ تو انہوں نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال وہاں پہ رہے۔ بیدار ہونے پر انہیں بھوک نے ستایا، رقم لے کر وہ ایک آدمی کو احتیاط کے تمام پہلو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ ہوٹل کے مالک کے پاس پہنچا تو پرانے سکے اس نے دیے، اور اس شخص کی حالت بڑی عجیب تھی جس کو دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس طریقہ سے وہ اصحاب کہف میں سے ایک شخص بادشاہ تک پہنچا۔ ان دنوں وہ وہاں کا بادشاہ مسلمان تھا، وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل تھا۔ لوگ اس کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے۔ وہ دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ کی کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو کہ وہ اپنی قوم کو صحیح عقیدے کا قائل کر سکے۔ جب اس نوجوان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ ان نوجوانوں کا ساتھی ہے جن کے نام آج سے 3 صدیاں قبل ایک تحریر کی شکل میں شاہی محل میں محفوظ کر دیے گئے تھے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ لوگ اس واقعے کو سن کر ایمان لے آئے، اور جہاں اصحاب کہف دریافت ہوئے ان کی یادگار کے طور پر لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، وہاں پہ مسجد بنائی۔ اور لوگوں نے اختلاف کیا کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ لیکن جو صحیح ہے، مفسرین نے جس کو صحیح کہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہی صحیح کے قریب ہے۔ تو تاریخ مقصود نہیں ہوتی ان واقعات کو بیان کرنے کی، ان واقعات سے مطلوب عبرت اور نصیحت ہے۔ اور جب بھی اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر ہی دیتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر
16ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ یوں کہو انشاءاللہ الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا، یعنی استثناء ہو گیا۔ پھر 17ویں رکوع میں دو آدمیوں کی زبردست نصیحت آموز مثال بیان کی، جن میں سے ایک موحد تھا اور ایک مشرک تھا۔ یہ اس رکوع میں ان کی مثال دی گئی۔ پھر اگلے 18ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ اور سامان دنیا کا مقابلہ وہ پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ آسمان سے پانی گرے اور کھیت لہلہائیں، پھر ہوا سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، باقی رہنے والی چیزیں وہی ہیں جو اللہ کے پاس اعمال صالحہ ہیں۔ 19ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ابلیس اور اس کی اولاد کی دوستی سے منع فرمایا، اور 20ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کریم میں ہر اسلوب کے ساتھ بات سمجھائی ہے، مگر انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ بلا ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے اور گناہوں کی بخشش مانگنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ 15ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک گئے۔ خادم نے کہا دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بلا دیا، وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی ہماری منزل ہے۔ جب وہاں لوٹے تو اللہ فرماتا ہے ہمارے بندہ خاص کو وہاں پایا، اور وہ بندہ خاص جس کو ہم نے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، علم لدنی عطا کیا تھا۔ مفسرین کرام کے نزدیک وہ اللہ کا بندہ حضرت خضر تھے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے حصول علم کی خاطر رفاقت کی، ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ چنانچہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جن اسرار و رموز کا آپ کو علم نہیں، ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، تو انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تا وقت کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو آپ نے بہت بری بات کی ہے، اس سے تو سواریاں ڈوب جائیں گی، خطرہ ہے۔ حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری بھول پر اے خضر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کر دیجیے۔ پھر آگے چلے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا۔ وہ دونوں چلے، ایک بچے کو پایا، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو نے ایک پاک جان کو قتل کر دیا ہے، یہ بہت برا کام کیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا۔